27ویں بیٹے حضرت مجدد الفسانی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی ولادت کے وقت جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے خواب دیکھا. مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے خواب دیکھا کہ شمالی پنجاب سے تیز ہوا آئی. جب آپ کی ولادت ہوئی تو بادشاہ جلال الدین اکبر نے یہ خواب دیکھا شمالی پنجاب سے تیز ہوا چلی ہے جس نے اسے تاج و تخت سمیت زمین پر گرا دیا. اکبر نے پریشان ہو کر تعبیر بیان کرنے والوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کسی بزرگ کے ظہور کا وقت ہے. کوئی بزرگ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یا لا چکے ہیں جس سے تیری سلطنت کا نظام بالکل بدل جائے گا. اب جس دور میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی وہ دور بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد ابتدائی علوم اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کرنے لگے. آپ نے پہلے حفظ کیا پھر اس کے بعد اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بنیادی علوم حاصل کیے. حضرات گرامی اب اس میں ایک چھوٹی سی نصیحت آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر ہو جائے کہ جناب ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ خود اپنی اولادوں کو علم دیا کرتے تھے. اب شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کسی اور سے تو نہیں کسی مدرسے میں جا کر تو نہیں بنیادی علوم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل فرمایا. اور یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں بس یہ 400 سال پرانی بات ہے. اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا اور جب والد گرامی سے کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے آپ بہت سارے اولیاء کاملین کی سیرتیں ان کا مطالعہ کیجئے کہ جناب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے گئے تو آپ کو آدھا قرآن حفظ تھا. وہ کیوں حفظ تھا؟ آپ کی والدہ قرآن پڑھا کرتی تھی اور آپ شکم اطہر میں تھے تو در حقیقت آپ نے وہ حفظ کس سے کیے؟ اپنی والدہ سے. آپ کسی بزرگ کو ان کی سیرت کو اٹھائیے مطالعہ کیجئے. خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بنیادی علم اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا. اور آج حد یہ ہو گئی کہ ہمارے بچے صبح اسکول جاتے ہیں پھر اس کے بعد مدرسے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹیوشن سینٹر چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد تھکے آرے آ کر سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کر اسکول مدرسہ ٹیوشن پھر سو گئے پھر اسکول مدرسہ ٹیوشن. اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر والدین آ کر یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا بیٹا ہماری بات ہی نہیں سنتا. ہم تو سختی کر کر کے پریشان ہو گئے لیکن ہمارا بیٹا ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو جب بات منوانے کا وقت تھا تو اس وقت بیٹے کو دنیا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا. اب اسکول میں نہ جانے کیسے دوست ہیں مدرسے میں نہ جانے کیسی صحبتیں مل گئی ہیں. بھائی ہر جگہ تو اللہ کے ولی نہیں آ جاتے نا. اگرچہ مدرسہ ہے وہاں دینی علوم پڑھائے اور پڑھے جا رہے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ مدرسے میں جتنے طالب علم حاصل کر رہے ہوں وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوں؟ یقیناً ان بچوں میں بھی، ان ساتھیوں میں بھی کچھ ایسے شرارتی بچے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کے بچے کو بگاڑا ہے. پھر آپ کا بچہ ٹیوشن چلا گیا، اب ٹیوشن سینٹر میں نہ جانے کیسے دوستوں سے رابطہ ہو گیا ہو. جب سارا دن مختلف لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد آپ کا بچہ تھک ہار کے گھر آ کر سو جاتا ہے اور پھر اگلے دن کے آغاز پر انہی صحبتوں میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر بچے کے بڑا ہونے کے بعد والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، اسے سمجھا کر نصیحتیں کر کے ہم پریشان ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ تو حضرات گرامی قدر، کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو، جب ابتدائی علوم حاصل کر رہا ہو، تو والد صاحب کو، والدہ ماجدہ کو خود قرآن پڑھنا آنا چاہیے کہ جناب ہم اس کو مدرسے بھیجیں. کیوں بھیجیں؟ مدرسے بھیجنا چاہیے، مدرسوں کے رد میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن بنیادی علم وہ عمر جو بچے کے کچے پن کی عمر ہوتی ہے، جس طرف ذہن کو موڑا جائے اس وقت اس طرف ذہن مڑ جائے گا. تو والد صاحب اور والدہ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے کہ جناب جو بچہ مدرسے میں، جب مدرسے کی عمر ہوگی، جب سمجھداری کی عمر ہوگی، ہم مدرسے بھی بھیجیں گے، لیکن اس سے پہلے بچے کی ذہنی تربیت کر دی جائے تاکہ مدرسے میں جا کر بچے کو یہ اندازہ ہو کہ میں مدرسے میں آیا ہوں تو مجھے کن بچوں کو دوست بنانا ہے اور کن کو نہیں بنانا. لیکن ہماری حد یہ ہو گئی کہ اب تو کچھ سالوں پہلے تو یہ سلسلہ صرف شہر میں موجود تھا، لیکن اب یہ سلسلہ ہمارے ان کچی آبادیوں تک آ گیا کہ بچہ 2.5 سال، 3 سال کا ہوتا ہے اور صرف مما پاپا بولنے لگتا ہے اور والدہ یا والد صاحب اس کو اٹھا کر کے مونٹیسری میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں. بھائی مونٹیسری پڑھے گا اسکول میں، اور اسکول والے بھی اللہ کی پناہ، مونٹیسری میں کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ مونٹیسری میں کوئی پڑھائی ہوتی ہے؟ نہیں جناب، وہ بھی بچوں کو کھلونے پکڑا دیتے اور ایک ماسی رکھ لی جاتی ہے اور ماسی سے کہہ دیا جاتا ہے اگر بچہ واش روم وغیرہ کر دے تو آپ اسے صاف کر دیجئے گا. بس وہ بچہ باقی سارا دن کھیلتا رہے گا، بچہ سارا دن کھیلتا رہے گا. اب بچہ کھیل رہا ہے، ماسی تو ماسی، ماں تو نہیں ہے نا، والدہ تو نہیں ہے نا، وہ منع کرے بیٹا اس چیز سے مت کھیلو اور اس چیز سے کھیلو. لیکن آج کل کی والدہ بس جان چھڑانے کے لیے کہ بس جاؤ مونٹیسری میں ایڈمیشن دلا دیا جناب. تو اب آپ بتائیے بچے کی تربیت کا جو وقت ہے، اچھائی اور برائی سکھانے کا جو وقت ہے، اس وقت میں تو بچہ چلا گیا مونٹیسری میں. پھر اس کے بعد آپ بچے کو اسکول سے اٹھا لیں گے کیا؟ نہیں، پھر نرسری، پھر پریپ کلاسز ہیں، پھر آگے اور اب جو سیکھنے کی عمر تھی، اچھائی اور برائی کی سیکھنے کی عمر تھی، اس عمر میں تو والدین کی تربیت سے محروم ہو گیا بچہ. تو اولیاء کاملین، ہمارے اسلاف بزرگان دین کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بنیادی علم خود دیا جائے، والدین دیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، نہیں آتا پڑھنا سیکھیں. اور پھر اتنا والدین کو آنا چاہیے کہ بچہ جب اسکول سے واپس آ گیا ہے تو اس کو ٹیوشن سینٹر نہ بھیجا جائے، بیٹھ جائے ادھر بیٹھ ہمارے سامنے پڑھ، ہمیں بھی ABCD آتی ہے. والدین کو اتنا ہونا چاہیے. اور شرم و حیا کی بات نہیں ہے، اگر نہیں آتا تو سیکھ لینا چاہیے، اگر نہیں آتا تو سیکھ لینا چاہیے، قرآن بھی سیکھیں. اور جو بنیادی اسکولوں کے علم ہے، آج ضرورت ہے اسکول کی تعلیم کی، تو وہ بھی سیکھیں. یہ ضروری ہے کہ اسکول کا علم چھوٹا بچہ ہی سیکھ سکتا ہے، بڑا آدمی نہیں سیکھ سکتا، سب سیکھ سکتے ہیں. آپ خود ٹیوشن چلے جائیں نا بچے کو بھیجنے کے بجائے، سر مجھے بس یہ مختصر سی چیزیں سکھا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں. اب پھر ہوتا یہ ہے کہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. چاہے کتنا بھی ٹیچر
استاد بڑا تقوی والا ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، لیکن وہ اس استاد کی، اس ٹیچر کی اپنی اولاد تو نہیں ہے۔ اب جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور غلطی سے کسی ٹیچر نے ایک ہاتھ لگا دیا، غلطی سے ایک ہاتھ لگا دیا اور وہ ہاتھ لگ گیا زور سے، تو اب والدین لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو مارا تو مارا کیسے؟ بھئی ایسے مارا، آپ نے بھیجا کیوں تھا؟ اگر آپ بھیجتے نہیں تو اس عمر میں، اس کم سنی کی عمر میں بچہ مار کھاتا نہیں، آپ گھر پہ خود پڑھا لیتے۔ یہی تو ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، تاکہ بچے کی بہتر تربیت ہو سکے۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ جب آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو پھر آپ پریشان رہیں گے، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت سے۔ ابھی تو مونٹیسری کی ایک ہمارے سروں پر موجود تھی بیماری، اب شہر میں تو مدر کیئر سینٹر بھی کھل گئے ہیں کہ جناب ادھر بچہ پیدا ہوا، 1 سال کا ہوا، 1.5 سال کا ہوا، ماں نے لے جا کر مدر کیئر سینٹر میں ڈالا کہ بھائی میں تو ڈیوٹی پر جا رہی ہوں، آفس جا رہی ہوں، اور لہذا صبح سے لے کے شام تک آپ میرے بچے کو سنبھالیں۔ جب مونٹیسری وہاں سے منتقل ہو کر ان کچی آبادیوں میں آ سکتی ہے تو مدر کیئر سینٹر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، پھر متعدد شہروں کا سفر کیا، دیگر جید علماء کرام سے علوم کی تکمیل کی، اور اکابر محدثین سے فن حدیث حاصل کی۔